السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام سامعین محفل اور شرکائے محفل کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہم ایک ہفتے بعد دوبارہ اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے آج سے 2 ہفتے قبل یہ سیرت مہم کا آغاز کیا تھا ربیع الاول کے حوالے سے، اور اس میں الحمدللہ ہمارے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں پچھلے 2 جمعوں کو، اور یہ انشاءاللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ ارادہ ہمارا شروع میں یہ تھا کہ ہم 3 لیکچرز کی یہ لیکچر سیریز اور یہ سیرت مہم چلائیں گے، لیکن جو کچھ دنیا میں پیش آیا اس پچھلے ہفتے کے اندر، اور جو کچھ فرانس کے اندر اور باقی دنیا کے اندر، یورپی دنیا کے اندر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس کو ایک اور فائنل پروگرام ہم انشاءاللہ اگلے جمعے بھی کریں گے۔ اس کے حوالے سے میں جو دیگر تفصیلات ہیں وہ پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اعظم ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ محترم شہزاد احمد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا ان کا ایک مختصر سا تعارف کراؤں گا۔ شہزاد احمد صدیقی صاحب کا پاکستان میں لاہور سے تعلق ہے، اور یہاں پہ جامعہ ملک فہد کے PPM زہران کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عرصہ دراز سے قرآن، حدیث، سیرت اور دین کی تعلیم، تعلم اور تدریس سے بھی متصل ہیں۔ آپ خبر، بحران، دمام کی پاکستانی کمیونٹی میں بالخصوص اور پورے سعودی عرب میں بالعموم اپنے دینی پروگرامز اور لیکچرز کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے مختلف لیکچرز انٹرنیٹ پر اور خصوصاً یوٹیوب پر بھی
بآسانی دستیاب ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم شہزاد احمد صدیقی صاحب کو کہ وہ آج کے موضوع پر اپنے خیالات سے ہم ساتھیوں کو آگاہ فرمائیں۔ جناب شہزاد احمد صدیقی صاحب۔ خیر، تیرا نطق وحی جستاں، تیری بات شرح قرآن، تیرا نام دل کی تسکین، تیرا ذکر راحت جاں، تیری ذات سے محبت، تیرے حکم کی اطاعت، یہی زندگی کا مقصد، یہی اصل دین و ایمان۔ تیری زندگی کا پرتو ہے کمال آدمیت، تیری شخصیت سے قائم ہے وقار نوع انسان۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الاحزاب، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ سورہ احزاب کی ان 2 آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 جامع صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان 5 الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت اس طرح سمٹ آیا ہے کہ گویا سمندر کو کوزوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ضروریات دین، تمام احکام شریعت، نظام اخلاق، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، ہر بات کی صداقت کی گواہی دی، اور نہ صرف گواہی دی بلکہ اس کو دلائل سے ثابت کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا کہ جو لوگ آپ کا پیغام قبول کر لیں انہیں فوز و فلاح کی خوشخبری دیجیے، اور جو اسلام کی دعوت سے منہ موڑے ان کو اس منہ موڑنے کے برے نتائج سے آگاہ کر دیجیے۔ پھر فرمایا گیا کہ داعیا الی اللہ بنا کر بھیجا گیا، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کے دین کی طرف بلانے والے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ داعیا الی اللہ باذنہ ہی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کر نہیں لے آئے، یہ دین منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ وہ ایک ایشورنس ہے، ایک گارنٹی ہے جو دی جا رہی ہے کہ جو شخص اس کو قبول کرے وہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اس دین کو قبول کرے۔ اس دین الہی میں، اس دعوت الہی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر جو شخص انکار کرے وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لے کہ یہ انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت سے نہیں ہے، بلکہ یہ انکار اللہ عز و جل کی بھیجی گئی دعوت سے ہے۔ اور آخر میں فرمایا سراجا منیرا، روشن چراغ، یعنی اللہ عز و جل نے علم و حکمت کے نور سے اس چراغ کو منور فرمایا، اور یہ وہ چراغ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رفقائے گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 جامع صفات میں سے ایک صفت داعیا الی اللہ باذنہ۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس صفت کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور مجھے اس موضوع کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا کہا گیا ہے۔ پہلا حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، پھر یہ کہ دوسرا حصہ اس دعوت کو کس طرح پیش کیا گیا، تیسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ کہ سیرت کس طرح ایک چلتی پھرتی دعوت تھی،
اور آخری حصہ ہوگا کہ دعوت پہ غلبہ یعنی اقتدار کی اختیار کی اہمیت۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حیثیت پر، دعوت کی نوعیت پر بات کریں گے کہ دعوت در حقیقت ہے کیا تھی۔ تو بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھی مبعوث کیے گئے، ان کی نبوت کسی خاص قوم کی طرف تھی، کسی خاص علاقے کے لیے تھی، یا کسی خاص وقت کے لیے مخصوص تھی۔ بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 3000 پیغمبر تشریف لائے، لیکن ان سب پیغمبروں کی دعوت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھی۔ لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جتنے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے، وہ سب اپنے اپنے علاقوں کے لیے، اپنی اپنی امتوں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ جیسے یونس علیہ السلام شہر نینوا کے لیے پیغمبر، اس طرح اور بھی بہت سے پیغمبر آئے، لیکن سب انبیاء کی دعوتیں علاقوں کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے محدود تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے، کسی خاص وقت اور دورانیے کے حساب سے محدود نہیں تھی۔ آپ کی دعوت، آپ کی نبوت تمام دنیا کے تمام علاقوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے اور قیامت کے آخری لمحے تک۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ ابھی 1 ماہ کی مسافت ہو تو میرا روب دشمن پر طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ساری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا گیا ہے، مسجد بنا دیا گیا، میری امت کا شخص جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہ تھا۔ پھر چوتھی بات کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے، اور 5ویں بات اور آخری بڑی اہم بات کہ نبی پوری پہلے کے جو انبیاء تھے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے، اپنی اپنی قوموں کے لیے مخصوص ہوتے تھے، لیکن مجھے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان یعنی یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو متنبع کرتے۔ تو بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی دعوت تمام قوموں، تمام نسلوں تک اور رہتی دنیا تک رہے گی۔ اور اہم بات کہ آپ کی نبوت پر اس باب کو تمام کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ بھائیوں، امت مسلمہ کے خیر امت ہونے کا انحصار 2 باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ امر بالمعروف اس سے وابستہ رہے، اور دوسرے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مسلمانوں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جس سے باقی بنی نوع انسان کے لیے میدان عمل میں اتارا گیا ہے، اور پھر کرنے کے 2 کام بتا دیے گئے کہ تم نیکی کا چلن عام کرتے ہو اور برائیوں کو پنپنے سے روکتے ہو، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو بھائیوں، اس اہم بات کو میں اس وقت تو یہیں تک محدود رکھوں گا، آخر میں لیکن انشاءاللہ اس پر ہم مختصر بحث کریں گے کہ امت اپنے اس فریضے کو کس درجے میں انجام دے رہی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ وہ دعوت کیا تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش کیا اور سارے عرب اور سارے عجم کو ہلا کر رکھ دیا۔ دعوت بڑی سادہ تھی کہ سب خداؤں کی بندگی ختم کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے، حکومت اللہ کی ہو، بندگی اللہ کی ہو،
پرستش اللہ کی جائے، قانون اللہ کا چلے، خوف اللہ سے کھایا جائے، امید اللہ سے باندھی جائے، خوش اللہ کو کیا جائے اور اس کی ناراضگی سے بچا جائے۔ یہ تھی وہ دعوت، یہ تھی وہ دعوت جس کو سن کر ساری دنیا چلا اٹھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ محسن انسانیت میں اس موقع کی بڑی خوبصورت نقشہ کشی کی گئی ہے کہ یہ دعوت بجلی بن کر ماحول پر گری، افکار و خیالات کی وہ عمارتیں لرزنے لگیں جن میں جھوٹے معبودان پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس دعوت نے سب پر اپنا اثر ڈالا۔ نیک باطن افراد کی چھوٹی سی جماعت نے، مٹھی بھر گروہ نے اس کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف ہر جھوٹا خدا اپنی خدائی کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہر بت کے پجاری نے اپنے بت کی حمایت پہ کمر کس لی اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، ان ھذا لشیء یراد، کہ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کی جا رہی ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ایسی بات تو ہم نے پچھلے بھی کسی دین میں نہیں سنی تھی۔ ان ھذا الا اختلاق، یقیناً یہ تو کوئی گھڑی ہوئی ہی بات ہے۔ تو بھائیوں، یہ ایک آزمائش کا دور ہے جو شروع ہوتا ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، دروازے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاظتوں کے ڈھیر ڈال دیے جاتے ہیں، اور کبھی دوران سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کو بل دے کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالت سجدہ میں اونٹ کی بھاری اوجھ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر اقدس پر لاد دی جاتی ہے۔ کبھی کاہن کہا جاتا ہے، کبھی شاعر کہا جاتا ہے، کبھی مجنون کی پھپتی کسی جاتی ہے، اور پھر جو جماعت جس نے اسلام قبول کیا، اس مختصر سی جماعت کو اذیتوں کی ایک لمبی سیریز سے گزارا جاتا ہے۔ مختصر سی جماعت ہمدردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بائیک آؤٹ کر کے، ان کا سوشل بائیک آؤٹ کر کے قید کر دیا جاتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گرم تپتی ریت پلٹا کر منو بھاری سلیں ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی ہیں، محض احد کہنے کی بنا پر۔ مشکیں باندھ دی جاتی ہیں، لاٹھیوں سے پیٹا جاتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شرمگاہ پر نیزہ مار کر ان کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر لڑکے گلیوں میں پتھریلی زمینوں پر ان کو گھسیٹتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا آگ کے دہکتے شعلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تن کے کپڑے اتوا کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسلام کے شدائیوں کو لوہے کی زریں پہنائی جاتی ہیں، تپتی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر پتھروں پر گرا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ستم ظریفی کی انتہا کہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اسلام کے شہدائی ابشا کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کبھی یثرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب شہر چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جاتا۔ کبھی نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف شکایتوں کا انبار لے جایا جاتا ہے، بار بار مدینہ پر چڑھائی کر کر مسلمانوں کا اور اہل اسلام کا جینا حرام کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ باتیں میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ بھائی نے شروع میں اعلان کیا کہ زمانہ، اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہی زمانہ لوٹ کر پھر سے آ رہا ہے، دوبارہ ہم اسی دوراہے پر کھڑے ہیں، اور آج فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے، غور کیجئے، ہم دوبارہ آزمائش کے ایک مکی دور کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر ایک مرتبہ پھر زمانے جو ہیں وہ غلاظتیں اگل رہی ہیں، اور مسلمان ممالک کے گلوں میں چادروں کو بل دے کر پھر سے اسلامی سلطنتوں کو گلا گھونٹنے کا آغاز ہو چکا ہے۔
اپنے اپنی آنکھوں سے افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں، چچنیا، شام، برما، کشمیر، ان سب کی حالت زار ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر شعب ابی طالب کی جگہ بہت سے اخوت خانے وجود میں آ گئے، اور اسی طرح شہادت کی نئی داستانیں بھی رقم ہونے لگی۔ تو یہ باتیں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتے سے جو ایکٹیویٹی بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہے، یاد رکھیے اب یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی اسلام کا نام لیوا ہوگا، دعوت دین دینے کے لیے کھڑا ہوگا، اس سے ان آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ بات ہو رہی تھی دعوت دین کی ابتدا کی، بڑی خوبصورت منظر کشی کی نعیم صدیقی صاحب نے اس دعوت میں ماحول میں زبردست تلاطم پیدا کر دیا۔ جو لوگ دعوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، دوست دشمن بن گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، جن لبوں پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی وہ اب زہر میں بدل گئی، بھائی کے ہاتھ سے بہن چوٹ کھا رہی ہے، ماں باپ اولاد کے درپے ہیں، بیوی شوہر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ جن دلوں میں وہ دعوت اتر گئی، وہ ہر زخم کھا کر مسکرا رہے، ہر تیر کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر رہے، کہیں ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں جلتے کوئلوں پر، دہکتے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے۔ پرندے ٹھنڈے سائے میں پناہ لے سکتے ہیں، مگر ان کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ جنگل کے وحشی جانور آزاد پھر سکتے ہیں، مگر ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ تو بھائیو، یہ ہے دعوت دین کے تقاضے جو اس طرح نبھائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ہر چیز کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں اپنے نبی سے یہ دو ٹوکوں کا اعلان کرواتا ہے، اور سورہ توبہ ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اور آگے اللہ بہت اہم ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے باندھ پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہے، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو بھائیوں، ہم جو اس دعوت دین کا ایک بیڑا اٹھائے ہوئے، یہ ہم کو جان لینا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راہ حق پھولوں کی سیج نہیں۔ اس راہ پر چلنے کے لیے، اس دعوت دین کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بڑی جانثاری درکار ہے، بہت اولو العزم بھی درکار ہے، عزم، ہمت، اور پھر ایسا جگر جو ہر قسم کی تیاری پیش کرنے والا۔ بھائیوں، یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ اس سرمایہ سے دنیا بھی خرید سکتے ہیں، اور آپ اس سرمایہ سے آخرت بھی خرید سکتے ہیں۔ چوائس آپ کا ہے، دنیا خریدتے ہیں یا آخرت کے خریدار بنتے ہیں۔ تو بھائیو، دوسرا مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ دعوت اسلام کو پیش کس طرح کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، سب کی پہلی تعلیم، سب کی بنیادی تعلیم عقیدہ توحید تھا۔ تو یاد رکھیے کہ دعوت دین
یہ بڑی ہی عظمت کا اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بڑا سخت صبر آزما ہے، بڑا مشکل بھرا کام ہے، درجات بہت ہیں اس کے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو جو راہ راست کی طرف بلانے کا طریقہ اختیار کیا وہ نصیحت سے تھا، تلقین سے تھا، اور ضرورت پڑنے پر اس کی اجازت دی گئی کہ بحث و تمہیز، لیکن اچھے طریقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حکم فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے، اور مباحثہ اس انداز سے کیجئے جو بہترین طریقے پر۔ پتہ چلا کہ دعوت دانائی کے ساتھ دی جائے، حکمت کے ساتھ دی جائے، پند و نصیحت کی باتیں ہوں، اور یہ باتیں اس حسن و خوبی کے ساتھ ہوں کہ یہ باتیں دل میں اتر جائیں، اور اگر کہیں بحث میں جانا پڑ جائے تو بڑے آسان طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں، کہ کہیں وہ جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرنے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے لیے کیا ٹولز دیے گئے تھے؟ وہ قرآن تھا، اسوہ حسنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حکمت و دانائی کی تعلیم تھی، کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تمہیں جس چیز سے فلاح نصیب ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ بھائیوں، حکمت اور دانش جو ہے دعوتی طریقہ کار میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن میں اس کو بہت بڑی دولت بتایا گیا ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ان باتوں سے صرف ہوش مند ہی سبق لیتے۔ حکمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت، طریقہ تعلیم، طریقہ دعوت، اور حکمت سے مراد ہے صحیح بصیرت، صحیح فیصلہ، قوت فیصلہ۔ تو جس شخص کے پاس یہ دین کی حکمت ہوگی وہ کبھی شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا۔ داعی اعظم نے پہلی دعوت میں بے مثال حکمت کا مظاہرہ کیا، زبردست، فقید المثال۔ آپ اور میں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس قدر مختصر تھی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ دعوت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مخاطب کی نفسیات، اس کی ذہنیت، اس کی سمجھ بوجھ، اور جن حالات میں مخاطب موجود ہو اس کو رکھ کر موقع محل کی نزاکت کے مطابق بات کیا کرتے تھے۔ میں آپ کی ذرا توجہ دلاؤں گا اس پہلے خطاب کی طرف، ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ کوہ صفا پر چڑھ کر داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وہی طریقہ اختیار کیا نا جو اس قوم میں جب بھی کوئی بڑا خطرہ آتا تھا اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا تھا۔ اور بڑی اہم بات دیکھیے، غور کیجئے کہ اصل بات پر آنے سے پہلے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی، اور اکابرین قریش کی زبان سے کہلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ مجبور ہوئے یہ کہنے پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، اعتراف کیا۔ اور جب لوگوں نے اعتراف کر لیا تو بڑا ہی مختصر لیکن فن خطابت کا ایک شاہکار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بھلائی
اور خیر خائی ٹپکتی تھی۔ یہ خطبہ بڑا مختصر ہے مگر دل میں اتر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح فرمائی، اس کی تحمید فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی خبر لانے والا اپنے خاندان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اللہ کی قسم، اگر میں دنیا کے تمام انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی میں تم سے جھوٹ نہ بولتا۔ اگر میں دنیا کے تمام لوگوں کو دھوکہ دے بھی دیتا تو تم سے کبھی دھوکہ نہ کرتا۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ اس انداز تخاطب کی ایک ایک کڑی یہ بتاتی ہے کہ دعوت دینے والا انسانی نفسیات کا، انسانی جذبات کا، انسان کی ذہنی کیفیات کا کتنا بڑا ماہر تھا، اور کیا حکمت کی گہرائی ہو سکتی ہے، کیا دانش کی گہرائی ہو سکتی ہے، اس سے وہ کس قدر باخبر تھا۔ اس چھوٹے سے مختصر خطاب نے ہر ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جنہوں نے مخالفت کی، بلا شبہ مخالفت کی، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس جنگ کی بالکل ابتدا میں اپنی اخلاقی شکست کو ضرور تسلیم کر لیا، کیونکہ انہوں نے خود آپ کی صداقت کی، آپ کی امانت داری کی گواہی دی، اور ان دو الفاظوں کے کہنے کے بعد ان کے پاس اس دعوت کو جھٹلانے کا کوئی جواز موجود نہ تھا۔ اب وہ محض ہٹ درمی سے کام لے رہے تھے، تعصب سے کام لے رہے تھے۔ تو بھائیو، مخالفین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جب بھی پیش کی، ذہن میں رہے طریقہ کار میں ہمیشہ استدلال ہوتا تھا، اور استدلال بھی جذباتی استدلال نہیں بلکہ کہیے کہ عقلی استدلال تھا۔ جذباتی استدلال کا بلا شبہ ایک اثر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ انسان کے جذبات ایک جیسے نہیں رہتے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں، ٹھنڈے بھی پڑ سکتے ہیں، اور ایک جذبے کی جگہ کبھی کوئی دوسرا جذبہ بھی جگہ لے سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ عقلی استدلال انسان کو ہمیشہ اپنے موقف پر قائم رکھتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص اس دین کو شعوری طور پر قبول کرتا ہے تو پھر اس کے قدم کبھی متزلزل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت دیتے تھے، غور و فکر کی دعوت دیتے تھے، تدبر کی دعوت دیتے تھے، حق کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی توسیع کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو مرحلہ وار لے کر چلے۔ دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا، رشتہ داروں سے، قریبی ساتھیوں سے، پھر اس کا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج وسیع کیا، قبائل میں دعوت کو لے گئے، جو مدینہ منورہ کے اطراف پہ تھے علاقے، یا طائف اور دوسرے مکہ کے آس پاس کے علاقے، وہاں تشریف لے گئے، اور پھر مزید اس کا ہیتا، اس کا ایمپلیٹیوڈ دعوت کا آپ نے بڑھایا پورے شہر تک، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بین الاقوامی طور پر اس کی اشاعت کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ بادشاہوں کو خطوط بھیجے گئے، جنہوں نے چڑھائی کی کوشش کی مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف غزوات، یا ہم دیکھتے ہیں تبوک کا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لے گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دعوت تدریجی عمل تھا، اور یہی تدریجی عمل میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اسلامی ریاست کسی مصنوعی طریقے سے نہیں اٹھائی گئی، بلکہ ایک فطری طریقے سے، ایک بتدریج جد و جہد کر کے اس کو وجود میں لایا گیا، اور یہی ترتیب جو ہے وہ قرآن نے بھی فرمائی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دائی صحیح معنوں میں اس وقت تک دائی نہیں بن سکتا جب تک اس کی دعوت کی حقیقت خود اس شخص کے اپنے دل میں نہ اتر جائے، اپنے دماغ میں نہ بیٹھ جائے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اپنی دعوت کا پہلا مخاطب ہم خود ہیں۔
اس لیے جو بات ہمیں دوسروں کو کہنی ہے سب سے پہلے اس کو ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ تو بھائیو، جو شخص بھی کبھی باہر کی دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کرے۔ اللہ کی حاکمیت کو جب ہم دوسروں پر قائم کرنے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو اپنی ذات پر قائم کریں۔ اللہ عز و جل نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ آدمی دوسروں کو تو دین کی تبلیغ کرے اور اپنے تئیں اس کی جو زندگی ہے وہ نصرات سے خالی ہو۔ اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو بھائیو، ہم پر لازم ہے کہ ہم جس حق کی گواہی دے رہے ہوں ہمارا عمل اس گواہی کی تصدیق کر رہا ہو۔ جس جہنم سے ہم لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، خدا نہ کرے کہ اس جہنم میں ہم خود نہ جا گرے۔ اور یاد رکھیے کہ دائی سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ جس دین کی دعوت تم دیتے رہے ہو، تمہاری اپنی زندگی میں اس دعوت کا کتنا حصہ ہے؟ اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وائز کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، جو دنیا والوں کو اللہ کی کتابیں پڑھ کر سنائے اور خود اس کے احکامات کو پس پش ڈال دے۔ بات ہو رہی تھی دعوت کی ترتیب کی، ذرا قرآن کی ایک ترتیب پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم وہ لے کر چلے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ دعوت کا آغاز گھر سے کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں سے۔ سب سے بڑھ کے مستحق تو ہمارے بیوی بچے ہیں، سب سے پہلے دین ان کو سمجھایا جائے۔ تو بھائیو، دعوت کی ترتیب کیونکہ گھر سے ہے، اور وہ مشہور آیت ذہن میں آتی ہے سورۃ تحریم کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے ہمارے قریب ترین ہمارے بیوی بچے، ان کا حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، داعی اعظم نے یہیں سے دعوت کا آغاز کیا۔ دوسرا مرحلہ دعوت کا خاندان کی اصلاح ہے۔ آپ کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ زیادہ حقدار ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ اور جیسا کہ اس قرآن میں ارشاد ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انصار کیجئے، ان کو ڈرائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت طریقہ اختیار کیا، بڑی پیاری حدیث ہے مسلم کی، اور کتنی واضح ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جو ہم جھوٹی تسلیاں اور امیدیں لگا لیتے ہیں، ان سے کس قدر یہ وضاحت کے ساتھ ان جھوٹی تسلیوں سے نکالتی ہے۔ فرماتے ہیں اے بنی کعب بن لؤی، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور پھر بیٹی کو پکارتے ہیں فاطمہ بنت رسول، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے مال میں سے جو چاہو لے لو، مانگ لو، مگر اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ تو بیوی بچوں کے بعد جو آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان تک دعوت پہنچائیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو قرب و جوار ہے اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔
گھر کے خاندان کے بعد جو آپ کے اطراف میں ہیں، گرد و پیش میں ہیں، ان تک دعوت پہنچائیے. اور جیسے قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی طرح ہم نے تم پر قرآن عربی کو وحی کیا تاکہ مکہ والوں کو اور لوگوں کو جو اطراف مکہ میں رہتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا. اس کے اطراف میں طائف تشریف لے گئے، دوسری جگہوں پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے سارے عالم کی اصلاح. اب پوری دنیا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کہ ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یاد رکھیے کہ ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، یہ ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ اس دین کی دعوت کو سارے عالم میں پھیلائیں، لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرائیں. اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا نہیں کیا. اب تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں کہ سیرت چلتی پھرتی دعوت. اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اسوہ حسنہ. اپنے معنی کی وسعتوں کے اعتبار سے انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بڑی جامع رہنمائی موجود ہے. سورہ احزاب میں، اور یہ بڑی مشہور قرآن کی آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. تو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم فرمان ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں. یہ سورہ کس موقع پر نازل ہوئی یہ ذہن میں رہے، غزوہ خندق کے موقع پر، کہ حالات کیسے بھی ہوں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی اپنے لیے ان کو رول ماڈل رکھنا ہے، ان کی ذات کو ہی اپنے، ان کے اسوہ کو ہی اپنے لیے رہنما بنانا ہے. اب ذرا یہ کس قدر شدید غزوہ تھا، قرآن اس کے بارے میں خود کہہ رہا ہے، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. کہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے، بری طرح ہلا مارے گئے. تو بھائیو وہ کیا تھے خندق والوں کے حالات کہ اس موقع پر بھی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عملی نمونہ ماننے کی ہدایت دی جا رہی ہے. ذرا ان حالات کو دیکھیے اس وقت کے، کہ جب یہ خندق کا مارکا برپا تھا، درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے تھا، سردی سے جسم اکڑ رہے تھے، لباس جسم پر مناسب موجود نہیں تھے، کھانے کو نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اتھر پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس چند خشک ٹکڑے تھے، تھوڑا سا بوسیدہ گوشت تھا. یہ تو خندق کی حالتیں تھیں. اور اگر مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان کی طرف دیکھیے تو ان کی سازشیں عروج پر تھیں. بدبخت یہود نے جو بقائے باہمی کا معاہدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو توڑ دیا اور قریش سے ساز باز کر لی، اور یہی یہودی عورتوں کے قلعے پر دھاوا بوننے کی تیاری جو تھی
وہ بھی تقریباً اس کے لیے تیار ہو چکے تھے. اور مسلمان ان کی دفاعی پوزیشن اس قدر کمزور تھی کہ ایک آنکھ جھپکنے کی برابر بھی یہ دشمن سے نظر کو نہیں ہٹا سکتے تھے، کیونکہ دشمن بار بار قوت کے ساتھ خندق کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ غزوہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کی کئی بار نماز قضا ہوئی. 10,000 سورما تھے اور 25 دن کا محاصرہ کوئی چھوٹا محاصرہ نہیں ہوتا، جبکہ خوراک کا ایک دانہ بھی شہر میں نہ پہنچ سکتا. بھوک سے بچے بلک بلک کر رو رہے. اس مارکے میں کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو. خندق کھودنے والوں میں خود شامل تھے، بلکہ جہاں کوئی سخت چٹان آتی تھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس چٹان کو توڑتے تھے. بھوک میں بھی سردی میں بھی عام مسلمان کے ساتھ آپ کا پورا پورا برابر کا ساتھ تھا. تمام وقت محاذ جنگ پر ڈٹے رہے. بنو قریظہ نے غداری کی، تمام مسلمانوں کے بال بچے خطرے میں مبتلا ہوئے. آپ کے بچے بھی اسی طرح خطرے میں مبتلا تھے. آپ نے کبھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی خاص الگ سے حفاظت کا اہتمام نہیں کیا جو کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دستیاب نہ ہو. جس مقصد عظیم کے لیے آپ دوسروں سے قربانیاں طلب کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے تھے. تو یہ ہے وہ کردار. اور ان حالات میں، شدید حالات میں، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو بھائیوں، ہمارے لیے بھی یہی نمونہ ہے کہ حالات کتنے ہی پرفتن کیوں نہ ہو، کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بڑھ کر کوئی اسوہ قابل عمل نہیں ہے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دایانہ کردار پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جو ظلم کا دور تھا، بربریت کا مکی دور تھا، اور مٹھی بھر یہ مسلمان جن کا سانس لینا بھی حرام تھا، اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، معروف کی تلقین کیجیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے. اور امام قرطبی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کے اعتبار سے جامع ترین قرآن کی آیت. اور پھر اس کے پس منظر میں ذرا دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا خوبصورت اس آیت کی تشریح فرما رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا. کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈروں، خوشی ہو یا ناراضگی ہو، ہر دو حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، تنگ دستی ہو یا خوشحالی، ہر دو حالتوں میں میں انا ربی کو اختیار کروں. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر زیادتی کرے میں اس کو معاف کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں. میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، اور میری گفتگو اللہ کا ذکر ہو، اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ. ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ انسانی میں بڑی منفرد زندگی ہے، ایک عظمت کا، نور کا مینارہ، جس کے آگے ساری دنیا کی بلندیاں ہیج تھیں. اور بڑا ہی مختصر سا جملہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالیہ اخلاق سے عبارت تھی. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ دشمن آپ کے دوست بن جاتے تھے، بے اختیار لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے جاتے تھے. ہم میں سے کون زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں جانتا؟ بچپن میں بچھڑ گئے، والدین سے غلام بن گئے، فروخت کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کی خدمت پہ کچھ عرصہ گزارا، پھر ہمیشہ کے لیے انہی کے ہو گئے۔ والد چچا ڈھونڈتے ہوئے مکہ آن پہنچے، اور جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی یاد میں تڑپتے رہے تھے، اب وہ گھر جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عاطفیت تھام لیتے۔ یمامہ کے سردار ثمامہ بن اثال جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، گرفتار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کو بہترین کھانا مہیا کیا گیا۔ ان سے پوچھتے ہیں ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیا مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کی کچھ قیمت ہے، اور احسان فرمائیں گے تو ایسے شخص پر احسان فرمائیں گے جو احسان ماننے والا ہے، اور اگر فدیہ میں آپ مال چاہتے ہیں تو وہ بھی میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات پوچھتے رہے اور یہی جواب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا فرما دیا، لیکن دل بدل چکا تھا۔ یمامہ نہیں گئے، نہا دھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین حق کو قبول کیا۔ آرڈرز کرتے ہیں کہ آج سے پہلے میری نظر میں کوئی آپ سے بڑھ کر مقبوض نہ تھا، اور اسی طرح نہ آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی اور دین میری نظر میں مقبوض نہ تھا، مگر آج جب کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، آپ کی ذات سے بڑھ کر اور آپ کے لائے ہوئے دین سے بڑھ کر مجھے اور کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو بھائیوں، وہ کیا عوامل تھے کہ اسلام عرب و عجم میں بہت تیزی سے پھیلنے لگا؟ یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اخلاق تھا، کردار تھا، جس نے اسلام کو تیزی سے پھیلایا، اپنی دعوت کا چلتا پھرتا نمونہ۔ اور پھر فتح مکہ دیکھیے، ہم سب اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جان کے درپے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، جب مدینہ تشریف لے گئے وہاں سکہ نہ سانس لینے دیا، پے در پے جنگیں مسلط کی، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اس چیز کا کہ ان سے شدید انتقام لیا جائے گا، گردنیں اڑا دی جائیں گی، تمام ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے پرجوش تھے۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو مکے والوں نے ان پر نہ کیا ہو؟ عالم غیظ میں کسی سے یہ نعرہ لگ گیا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو تکہ بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج تو تلواروں سے گوشت اڑانے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو منع فرمایا، ناپسند کیا، اور پھر کہا کہ یوں کہو کل یوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن تو سلامتی کا دن ہے، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو عفو کا دن ہے، درگزر کا دن ہے۔ اب ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں پہنچ چکے، سب دشمن جاں سانسیں سوکھی ہوئی ہیں، اپنے کیے گئے ایک ایک ظلم یاد آ رہے ہیں، کفار کے مشرکین کی نظروں میں اپنا بھیانک انجام، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، پیشانی مبارک بڑے عجز سے، بڑے انکسار سے اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بار بار اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرا رہی ہے، اور اسی اثناء میں ایک آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہوتی ہے، ما تقولون انی فاعل بکم، اہل مکہ تم کیا سوچ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور جنہوں نے 21 سال مصائب کے اعلام کے پہاڑ گرائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ظلم اور جفا کا کوئی حربہ نہ چھوڑا تھا، کیا پکارتے کہ خیرن اخن کریم، ابن اخن کریم، کہ ہم آپ سے خیر کی توقع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اخلاق والے ہیں، شفقت والے ہیں، محبت والے بھائی ہیں، اور شفقت، محبت اور بزرگی والے باپ کے بیٹے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے. اور پھر فرمایا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے. تو بھائیوں، یہ تھا کردار، یہ تھا حسن اخلاق کہ 1 سال کے اندر اندر تمام مشرکین مکہ اسلام کے زیر متی ہو گئے. تو ہمیں بھی یہی اوصاف، ان اوصاف کا پرتاؤ اپنی شخصیت میں پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا چوتھا جو مرحلہ ہے، چوتھا نقطہ، اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے دعوت میں غلبے کی اہمیت. کیا سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اقتدار اور اختیار، اس کا دعوت کے پھیلاؤ پر کیا اثر پڑتا ہے. اگر نبوت کے ابتدائی دور پر نظر ڈالیں تو 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں خفیہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، جبکہ بالکل برابر میں ہی مسجد حرام موجود تھی. اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے مسجد حرام میں نماز اعلانیہ اس وقت ادا کی جب ان پہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرف با اسلام ہوئے. تو بھائیوں، اگر بے ادبی پر محمول نہ کیا جائے تو یہ سوال ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ کیا اللہ عز و جل ان لوگوں سے ناراض تھا؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں. وہ مالک الملک، اس کا اقتدار مخلوق کے سجدوں سے بے نیاز ہے، سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اس رب کائنات کی ہر تدبیر بڑی مستحکم ہے، اور در حقیقت اس کے پیچھے مجھے اور آپ کی تربیت دلانا مقصود تھی کہ دین کی اٹھان کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کیا طریقہ فطری ہے، کیسے مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر دین کی عمارت کو تعمیر کیا جا سکتا ہے. تو بھائیو، یہ ابتدائی مرحلہ تھا، وہ 3 سال جسے آپ کہہ لیجئے کہ آزمائش کے سال تھے. اس میں تربیت مطلوب تھی، تنظیم سازی مطلوب تھی، دین کا صحیح فہم یہ دلانا مطلوب تھا. اور پھر انقلاب اسلام کا اگلا مرحلہ تھا کہ اب دعوت کو عام فرد تک پہنچایا جائے. ہر آزمائش کا، ہر ظلم و ستم کا پہلے تو صبر سے مقابلہ کیا گیا، ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جسے آپ پیسو ریزسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر اگلے ہجرت کے مراحل آتے ہیں، اسلامی ریاست کا قیام آتا ہے. اب دشمن کا ہاتھ روکنے کا حکم آ گیا، ظلم و جور کا جواب دیا جائے گا. اب اس کو آپ اس طور کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیو ریزسٹنس کا دور تھا. ذرا غور کیجئے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات پیش آتی ہیں. 8 مہمات بزور طاقت مدینہ منورہ کے آس پاس سے جو قریش کے لشکر گزرتے ہیں، تجارتی لشکر، ان پر ہیبت طاری کرنے کی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے. اور اس کے بعد غزوہ بدر، اور پھر جب مسلمانوں پر پے در پے جنگیں مسلط کی جاتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، بقا کے لیے بھرپور جواب دینے کا حکم آ جاتا ہے. 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شاقہ کی. 13 سال مکہ دور بڑی ارکریزی کی، لیکن بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے. اتنے تھوڑے کہ آپ ان کا شمار انگلیوں پر کر سکتے ہیں. لیکن جب مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، اقتدار ہاتھ میں آ گیا، اختیار ہاتھ میں آ گیا، اب اسلام پھیلنے کی رفتار میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ایکسپونینشل گروتھ ہمیں نظر آتی ہے. بڑی تیزی سے اسلام جو ہے وہ آپ کو اوپر جاتا نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے کہ حالات کتنے مشکل تھے. تعداد کا اندازہ آپ غزوات سے اس پہ مسلمانوں کی شرکت کی تعداد سے لگا سکتے ہیں. مسلمان غزوہ بدر میں شامل جو تھے ان کی تعداد 313 تھی.
پھر 3 ہجری میں 2 ہجری میں بدر کا معاملہ پیش آیا، 3 ہجری میں احد کا غزوہ پیش آیا، مسلمان اگر منافقین کو نکال دیں تو 313 سے بڑھ کر اب 700 کی تعداد میں تھے۔ سن 5 ہجری میں اگر دیکھیے غزوہ خندق کے موقع پر تو مسلمانوں کی تعداد 3000 ہو گئی، اور پھر جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 مسلمان اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 10 ہجری میں یعنی اور مزید 2 سال آگے چلے تو غزوہ تبوک پیش آتا ہے جس میں 30,000 مسلمان جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور 2 سال بعد جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے 1,25,000 مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو یہ صرف بڑے بڑے غزوات گنوائے، ورنہ صرف 2 ہجری میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بدر کے علاوہ بھی 7 غزوات تھے جو اس وقت پیش آئے۔ تو مدنی زندگی کے 10 سالوں میں اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو غزوات 27 یا 28 اور 47 کے لگ بھگ سرایا جو تھے وہ پیش آئے تھے۔ بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جب اقتدار ہاتھ میں تھا، غلبے کی قوت ہاتھ میں تھی، تو اسلام کس تیزی سے پھیلا۔ اور قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کئی انبیاء نے بھی اسلامی ریاستوں کو قائم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور جو دعا تعلیم فرمائی گئی اس سے ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قیام دین کے لیے ایک ریاست کس قدر اہم ہو سکتی ہے۔ وہ دعا بڑی اہم دعا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ صاحب تفہیم القرآن اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ میرے رب یا تو مجھے اقتدار عطا فرما یا کسی حکومت کو میرا مددگار فرما دے، تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، جو فواحش کا سیلاب ہے، معاصی گناہوں کا سیلاب ہے، اس کے آگے بند باندھ سکوں، تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ اور اسی کی تائید میں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آتا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ عز و جل حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن کا سد باب وہ قرآن سے نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے، جو بھلائی چاہتا ہے، وہ صرف واعظ و تذکیر سے ہی ممکن نہیں ہو سکتی، بلکہ عمل میں لانے کے لیے طاقت بھی چاہیے، اور یہ طاقت سیاسی طاقت، اور یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ تو بھائیوں، اقامت دین کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، اللہ کی حدوں کو جاری کرنے کے لیے حکومت کا چاہنا یہ بالکل جائز ہے، اور بلکہ مطلوب ہے، دین میں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ الحدید میں تو باقاعدہ یہ کہا بھی کیا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کیوں؟ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی، تاکہ وہ لوگوں کو قسط پر، عدل پر قائم کر سکے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا اتارا جس سے بڑا زور ہے، اب لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ تو بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے جو مشن ہے ان کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ 3 چیزیں لے کر آئے، بینات یعنی کھلی نشانیاں، وہ دلائل،
کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور دوسری بات کتاب، صحائف، ہدایات جو انسان کی رہنمائی کے لیے درکار تھی، اور تیسری بات کو انہیں میزان عطا کیا گیا، معیار حق معیار باطل دونوں کو جدا جدا کر دینے والی چیز، ایک ٹھیک ٹھیک تول دینے والا ترازو، اور پھر یہ اس کے فوراً بعد یہ فرمانا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہا نازل کیا، یعنی مراد ہے سیاسی طاقت، جنگی طاقت، یعنی رسول محض زبانی ایک بات پہنچانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور دین کے عملی نفاذ میں جو قوت درکار ہے، جو اختیار درکار ہے تاکہ عدل اجتماعی کو قائم کیا جا سکے، وہ تبھی ممکن ہے جب حکومت ہو، اقتدار ہو، اختیار ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ فرمایا کہ بعثت بین یدی الساعة بالسیف، کہ میں قیامت کے آگے آگے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک عبادت صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے، وجعل الذلۃ والصغار ولا من خالف امری، اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں پر، میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر ذلت اور پستی تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، اور پھر آخر فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے وہ دین جو انسان کی انفرادی رہنمائی بھی کرتا ہے اور اجتماعی معاشرت کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور سارے دیگر ادیان کی وہ نفی بھی کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب غور کیجئے، تمام کے تمام ادیان پر غالب، یہ دین غلبے کے لیے ہے، اور پھر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں پر یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور یہ آیت کی ریپیٹیشن ہے۔ تو بھائیوں، دین جو ہے ہمارا وہ غالب ہو کر رہنے کے لیے آیا، یہ اللہ کی اس دین کی شان ہے کہ یہ کبھی مغلوب نہیں رہ سکتا، یہ نور مکمل ہو کر رہے گا، اپنی سچائی کی بنیاد پر، اپنے دلائل کی بنیاد پر غالب رہا ہے اور غالب ہو کر رہے گا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے سیاسی غلبے کی اور اس دین کے نفاذ کی، تو اس کا تعلق مجھ پر اور آپ پر ہے۔ جتنا ہم میں اخلاص ہوگا، جتنا ہمارا کردار مضبوط ہوگا، جتنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جتنا اسوہ حسنہ پر ہم چلیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں غلبہ بھی اس دنیا پہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بھائیو، جب ہم اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، جب ہم یہ سب کچھ اس دین کے لیے خرچ کرنے لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ دین جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ یہ رات کے اندھیرے میں، یعنی جہاں تک اس طرح فرمایا کہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات کا اندھیرا پہنچتا ہے اور جہاں دن کا اجالا پہنچتا ہے، کسی کچے مکان کو، کسی پکے مکان کو نہیں چھیڑے گا، یہ دین وہاں داخل ہوگا، اور پھر فرمایا عزت والے کو عزت دے گا اور ذلت والے کو مزید ذلیل کرے گا۔ لیکن بھائیو، آج یہ دین مجھے کہتے ہوئے دکھ ہے، اپنے ہی کے ہاتھوں قسم و کرسی کا شکار ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھی تھی اور آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم آخر میں جائزہ لیں گے، بڑا ہی مختصر، ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دین کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ بھائیو، یہ خیر امت، جس دین کو جسے خیر امت کہا گیا، یہ خیر امت والے کام نہیں کر رہی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب خود دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟
کہ ہم خیر امت کہلا سکیں؟ کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام ہم کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم خالصتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ بھائیو، یہ ذہن میں رہے کہ آج خشکی پر، تری پر جتنا فساد پھیل رہا ہے، جتنا بگاڑ ہے، جتنی تباہ و بربادی ہے، عذاب الہی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ خیر امت والے کام ہم نے چھوڑ دیے۔ آج جہالت کا غلبہ ہے، اور یہ امت جو ہے یہ رفتہ رفتہ تاریکی میں ڈوب رہی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، امت مسلمہ مسلسل آزمائشوں کا شکار ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ دعوت حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ بھائیو، جس امت کو اللہ کا یہ دین پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ امت اپنا فرض نہیں پہچان رہی۔ اس امت کو اپنے کاندھوں پر پڑی اس بھاری ذمہ داری کا حقیقی احساس نہیں ہے۔ اس امت کو معلوم ہی نہیں کہ اس امت کو اس دنیا میں کتنا بڑا کام سر انجام دینا ہے۔ اور متفق علیہ حدیث ہے کہ راوی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ عز و جل اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دے۔ پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو بھائیوں، دعوت دین یہ انبیاء کا، رسولوں کا مشن ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کار نبوت کا یہ فریضہ ہم مل کر اس کو انجام دیں، اور جان لیجئے کہ اگر ہمیں فلاح چاہیے تو بنیادی شرط یہی ہے۔ ہمیں اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو یہ تبھی نصیب ہوگی تب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں گے۔ تو بھائیو، دنیا اپنے رب کو بھول چکی ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حقیقی رب کو یاد دلائیں۔ لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں انجام سے آگاہ کیا جائے۔ آج انسانیت تیزی سے ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، اسے لپک کر ہلاکت سے بچانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ عدل و انصاف دنیا سے مٹ رہا ہے، اس عدل و انصاف کو پھر سے زندہ کرنا، پھر سے قائم کرنا، اسوہ رسول کی روشنی میں آج ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کو پھر سے ہمیں زندہ کرنا ہے۔ جو معروف ختم ہو رہا ہے، جو منکر پھیل رہا ہے، منکر کو قائم کرنا ہے، اب معروف کو قائم کرنا ہے، اور منکر کو ہمیں بدلنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا صحیح فہم عطا فرمائے، موجودہ حالات کی سنگینی کا جو ادراک ہے وہ صحیح ہمارے ذہن میں اتار دے، ہمیں بصیرت عطا فرمائے، ہمیں بصارت سے نوازے، تاکہ ہم دعوت دین کا کام بہتر انداز پہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، ان پر ہماری پکڑ نہ کرے۔ اور مجھے کہتے ہوئے خوف آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو اپنی نظر رحمت ہم سے ہٹا لی ہے، اللہ تعالیٰ اس نظر رحمت کو پھر سے ہم پر ملتفت فرما دے۔ جب ہم اپنے رب کے پاس حاضر ہوں، وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ کردار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اور داعیانہ سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جزاک السلام اللہ، ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے اس پہ دعوت کے موضوع پہ بات کی۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ دعوت کے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پہلو ملتے ہیں، تو میں اگر اس کو دو طریقے سے سمجھوں کہ دعوت عام لوگوں کے لیے اور دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص لوگوں کے لیے، تو ہمارے ہاں دعوت عام لوگوں کے لیے تو کافی ہوتی ہے، لیکن خواص کو اور غیر اسلام کو دعوت
میرا سوال جو ہے دعوت نبی کے وسلم کی دعوت جو کہ سرداران کو یا ریاست کے ان کو تھی ذمہ داروں کو، تو اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا عام شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خواص کو دعوت دے یا ذمہ داران کو دعوت دے، یا عام شخص کی جو وہ ہے پہنچ ہے وہ صرف عام ہی شخص کے لیے ہے؟ اور کیا غیر مسلموں کو، دوسرا سوال یہ کہ کیا غیر مسلموں کو دعوت دینے کی جو کچھ مروجہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں ان کی سیرت سے، تو آج اس پر کچھ آپ تھوڑا سا رہنمائی کریں گے کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ کے سوال کے اگر میں پہلے حصے کی طرف آؤں تو ہمارا جو ابتدائی پہلو ہے دعوت کا وہ ہمارے قریب ترین سرکل کی طرف ہے، اور اگر ہم جماعت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں ہم جن لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں تعمیر سیرت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے قرآن کے دروس اور قرآن کے حلقے ان کی طرف لانا، جو ہماری دعوتی ایک کہیے کہ ایک رخ ہے ہمارے کام کا. اور اگر یہ بات بھاری نہ لگے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بڑا ہی محدود پہلو ہے دعوت کا جو ہم انجام دے رہے ہیں. اور فوراً اگر میں آپ کے دوسرے آخری پہلو پر آؤں کہ تمام لوگوں تک دعوت پہنچانا، بلا شبہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا کینوس ہے، ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک کہیے ایک ہیتا ہے اس دعوت کو پھیلانے کا. اور اس میں اگر ہم جائزہ لیں اپنی استعداد کار کا، اپنی صلاحیتوں کا، تو یہ چیز بھاری نہ لگے تو ہمارے پاس اس وقت وہ صلاحیتیں محدود ہیں. میں نے کچھ دیگر اور لوگوں کی طرف یہ دیکھا کہ وہ ایک مشکل جگہ پر رہتے ہیں، اور بلکہ میں کھل کے کہوں تو وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے دعوت کا باقاعدہ ایک ٹریننگ کا ایک سسٹم ہے کہ وہ اپنوں میں بھی کام کرتے ہیں اور اسی طرح وہ غیر مسلموں میں بھی جا کر کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ حصہ جو ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے یہ بہت توجہ طلب ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. تو ابھی تک میں آپ سے اگر عرض کروں تو یہ ہے کہ ہم ایک محدود سطح پر، یعنی اگر میں اپنے اور تنظیم کے اعتبار سے بات کروں تو ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں تعمیر سیرت کا اور اخلاق کا اور نیکی کی طرف بلانے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کام کو ہمیں بڑھانا ہے، ہمیں تو دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو لے جانا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ناس کا لفظ جو ہے بنی نوع انسان، اس طرف ہمیں جانا ہے. تو آپ کا سوال جو ہے وہ ہمارے بہت ساری چیزوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دعوت کے کس مرحلے پر کھڑے ہیں. مجھے کہتے ہوئے یہ دکھ بھی ہے اور اس کوتاہی کا احساس بھی ہے کہ ہم اس لیول پر ابھی تربیت کا یہ پیمانہ نہیں لے جا سکے کہ ہم اب اس ہیتے سے نکل کر اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے مزید اس کو ہم آگے کی طرف لے کر بڑھ سکیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیے کہ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ یقیناً بڑھ کر آگے کام کریں. پچھلے دنوں ہم نے اس حوالے سے ایک سوچ رکھی اور اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جو ہمارے ساتھ کچھ ہندو لوگ تھے ان کو ہم نے دینیات کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی اور پہنچائی ہے کچھ لوگوں کو. تو بہرکیف یہ میں نہیں کہتا کہ اس کے اتنے کام سے ہم معتبر ہو گئے، لیکن یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس طرف آپ نے توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بنے اور ہم صرف اس چھوٹے ایمپلیٹیوڈ سے نکل کر ہم اور آگے بڑے میدان کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. اس میں پھر وہی چیز آئے گی کہ ہم اپنی اوقات کی صلاحیت، اپنے اوقات اب جتنے ہمارے وقت ہیں ہم زیادہ ان کو لگائیں اور دعوت دین دینے کی باقاعدہ ٹریننگ سیشنز ہیں ان سیشنز کو ہم لیں، اور پھر اس طرح ہم بلکہ یہ بات میرا خیال ہے ہمیں پاکستان میں بھی لے جانی چاہیے کہ باقاعدہ اس چیز کا انعقاد کیا جائے کہ غیر مسلموں میں دعوت جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچائی جائے. اور جس طرح ہمارے پڑوس میں ہماری جماعت یہ باقاعدہ ٹریننگ سیشنز کرتی ہے غیر مسلموں میں لے جانے کے لیے دعوت کو، ان کا ہم بھی آغاز کریں. میں آپ کا مشہور ہوں، آپ نے بہت اہم طرف توجہ دلائی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہم اپنے ایک محدود سرکل میں دعوت کو لے جا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری الفاظ نہیں آ رہے ہیں.
ہاں جو بات ہوتی ہے دعوت، ماشاءاللہ دعوت تو ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے، لیکن کیا ہم صحیح طریقے سے دعوت دے رہے ہیں؟ صرف دعوت ہی کافی ہے؟ میرے خیال میں صرف دعوت کافی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ایک تو ہم اپنے طور پہ بہت بکھرے ہوئے ہیں اور اپنی دعوتوں کو لمٹ کیا ہوا ہے. ہمیں ان دعوتوں کو اور اپنے جذبوں کو اور اپنی کوششوں کو بڑھانا ہوگا. مجھ سے بھی سوال نہیں ہو رہا ہے، صرف ہمت ہوگی تو میں سوال کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. السلام علیکم. اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی اس فکر کو قبول فرمائے. یقیناً یہ جیسے میں نے ابھی چند لمحے پہلے کہا، اور آپ کا بھی جو یہ انداز ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ اللہ کے حضور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حق گواہی یہ ان کی آئے گی کہ اے اللہ جو تیرا دین مجھ تک پہنچا وہ میں نے تیری امت تک پہنچانے میں اپنی سی کوئی کمی نہ چھوڑی، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ کر کے دکھا دیا. اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس شہادت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا کہ جس دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ تک ہم تک پہنچا گئے، اللہ ہم نے بھی اپنی سی کوشش کی اور جو ہم کر سکتے تھے اپنی سی ہم نے اپنے تئیں وہ کام کیا. لیکن جو آپ کا جذبہ ہے بلا شبہ وہ اس وقت بالکل صادق آتا ہے کہ کیا اس وقت ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکل سکیں گے؟ کیا جس طرح ہم نے دعوت میں اپنے آپ کو کھپانا تھا ہم نے اس طرح اپنے آپ کو کھپایا؟ ہمارے دن کے 24 گھنٹوں میں اس دعوت حق کا کتنا حصہ تھا؟ یقیناً اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں آپ کے الفاظ کے، آپ کے جذبات کو بالکل سمجھ گیا ہوں، اور بالکل یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ کیا ہم اس وقت اللہ کے سامنے شہادت کے لیے کھڑے ہو پائیں گے اپنی اس موجودہ صورتحال کے تحت؟ اللہ نہ کرے کہ اس وقت ہمیں رسوا ہونا پڑے. بہتر ہے کہ آج جب یہ مہلت ہمیں نصیب ہے ہم اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیں، اپنی مصروفیات کو اس طرح منظم کریں کہ دعوت دین جسے ہم نے ایک پارٹ ٹائم کے طور پر لیا، یہ ہمارا فل ٹائم کام ہے. اس کو ہم اس طرح لیں گے تو یہ دعوت دین کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ احمد بھائی کے بہت درجات بلند کرے. انہوں نے کچھ نہیں بولا لیکن ان کے اشکوں نے، ان کے لہجے نے، ان کی سسکیوں نے بہت کچھ کہہ دیا، اور میرا خیال میں ان کو اور الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہم سب کو جھنجھوڑ دیا کہ کیا یہ ہمارا کرنے والا کام ہمیں اللہ کے ہاں سرخروئی کروا سکے گا، ہمیں شہادت حق کی صحیح معنوں میں گواہی دینے، یعنی یہ گواہی ہماری اللہ کے قبول ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سسکیاں، آہیں، ان کے یہ آنسو، ان کا یہ لہجہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پہ سوچنے پر مجبور کرے. جزاکم اللہ احمد بھائی. جزاک اللہ خیر. 2 منٹ رہتے ہیں نماز عصر کی اذان میں، تو پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. میں تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں، اور خاص کر میں شہزاد احمد صدیقی صاحب کا بہت بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایک بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے ساتھ آئے اور ہمیں بہترین اپنے جو نا خطاب سے ہمارے جذبات کو بھی جھنجھوڑا اور ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن میرے لیے اعزاز ہے آپ بھائیوں کے ساتھ آنا، اور میں حاضر ہوں جب بھی آپ طلب کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے جذبہ سے بھی ہم نے آخری بھائی کا یہ یہاں احمد بھائی کا جذبہ سنا، تبھی ہم اس دعوت کے فریضے سے ہم کہہ سکیں گے کہ ہم کسی درجے میں متبرع ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ فکر اور یہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. شہزاد احمد صاحب دعا کرا کے پھر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کرا کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلیں. جزاک اللہ خیر.
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جس بڑے مقصد کو لے کر ہم سب بھائی آج اس محفل میں جمع ہیں، یا اللہ اس مقصد کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کوششوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو مقاصد ہیں اس پروگرام کے، تزکیہ نفس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، دعوت دین کی اہمیت کے، یا اللہ ان تمام مقاصد کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بھاری ذمہ داریاں ایک امتی کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کے کاندھوں پر آتی ہیں، ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما، صحیح ادراک عطا فرما۔ یا اللہ وہ بصیرت عطا فرما کہ یہ دعوت ہم دنیا کے کونے کونے تک لے جا سکیں۔ یا اللہ یہ جو 2 سوال بھائیوں نے کیے، یا اللہ یہ سوال بڑے اہم ہے۔ یا ارحم الراحمین، ان سوالوں کے پیچھے جو تڑپ ہے، ان سوالوں کے پیچھے جو امنگیں ہیں، جو خواہشات تمنائیں ہیں، ان سب کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ہمیں داعی حق بنا۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے سینوں کو اس دین کے لیے کھول دیجئے، اس پیغام کو ہم تک محدود نہ رکھیے۔ یا اللہ یہ پیغام ہم تیرے ایک ایک بندے تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ حاضرین مجلس پر اپنا خصوصی فضل فرما، جس یہ خوش نیتی کے ساتھ اس پروگرام میں اخلاص نیت کے ساتھ آئیں، یا اللہ ان کی نیتوں کو، ان کی حاضریوں کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں اسلام پر صحیح طور پر کاربند فرما۔ ہم جب تک جئیں ہمارا جینا اسلام پر ہو اور حالت ایمان پر ہمیں موت آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔